बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहली दस्तक और मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो ख़वातीन पे तशद्दुद के हवाले से है, क्योंकि आज दुनिया भर में ख़वातीन पे तशद्दुद के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद है कि पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ भी ख़वातीन पे तशद्दुद होता है उनकी रोकथाम के लिए अमली इक़दामात किए जाएँ। इस प्रोग्राम का नाम भी है पहली दस्तक। तो आज का प्रोग्राम का मौजू है कि वो ख़वातीन जिन पे तशद्दुद होता है, कहीं ना कहीं उनको पहली दस्तक महसूस होती है, वो कहीं ना कहीं इस वायलेशन को बर्दाश्त करती हैं जो कि इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। आज इसी तरह हम बात करेंगे कि ये तशद्दुद के वाक़यात इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। कोविड के दिनों में काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है निजी टीवी के क्राइम रिपोर्टर हैं साकिब बंगश। अस्सलाम वालेकुम साकिब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं साकिब आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा साकिब, आज जिस तरह से ख़वातीन पे तशद्दुद के ख़ात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, अगर हम बात करें लास्ट ईयर कोविड आया, कोविड के बाद जो है ख़वातीन पे जो तशद्दुद के वाक़यात हैं उनका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। आप एक क्राइम रिपोर्टर भी हैं, आपके पास भी इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आते होंगे, तो उनमें क्या वजूहात होती हैं और कहाँ से इन वजूहात का जो है आगाज़ होता है इन तशद्दुद के वाक़यात का? जी शुक्रिया सुमेरा। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया इस बात की अदा करूंगा कि आपने जो आज टॉपिक उठाया है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है कि ख़वातीन पे तशद्दुद का दिन। ये दिन आपको पता है कि इस महीने के एंड में मनाया जाता है, जैसे कि आज 25 नवंबर है। जैसे कि एज अ क्राइम रिपोर्टर मैं आपको कुछ बातें बताता चलूँ कि ये आज ये दिन मनाया जाता है, ये इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि नफ्सियाती इसको औरतों को टॉर्चर किया जाता है, इसके अलावा इसको जिस्मानी टॉर्चर किया जाता है, हरासा किया जाता है हमारे माशरे में। जैसे कि ऐसे इलाके, ऐसे घर होते हैं जिसमें औरतों के साथ जुल्म तो होता है, लेकिन वो आगे से वो बयान नहीं कर सकते गैरत के नाम से, एक डर की वजह से, जो बिल्कुल सरासर मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। अब रिसेंटली हम जब भी बात करते हैं कि तशद्दुद हमारे दही इलाकों में हो गए या हमारे KPK के या ट्राइबल एरियाज़ में इस तरह के तशद्दुद होते हैं ख़वातीन पे, ये सरासर गलत है। मैं आपको रिसेंटली कुछ ऐसे मेरे साथ केस हुए हैं, जैसे कि नूर मुकद्दम केस देख लें, सबसे बड़ा केस है जो अभी तक चलता आ रहा है। और इसके साथ साथ रिसेंटली जो मैंने कवर किया सारा इनाम, जिसको बड़ी बेदर्दी के साथ एक उसके हस्बैंड ने कत्ल किया है। और जैसे कि आपको बता दूं, सारा इनाम जो थी वो दुबई में अच्छी खासी जॉब करती थी, अच्छी सैलरी लेती थी। जैसे कि आपको पता है आजकल के लोग होते हैं, उसके जानसे में आके वो उसको पाकिस्तान बुलाया गया। पाकिस्तान आने के बाद उसको सिर्फ इसी बात पे उससे बात हुई कि यार आप जो शादी जो उससे कुछ घरेलू मामलात होते हैं, क्योंकि वो जो मर्द है वो नशई था, जो भी था, उसने उसको बेदर्दी से कत्ल किया। इसके साथ साथ नूर मुकद्दम को भी CCTV वीडियो भी सामने आई है, उसको भी जो है घर ज़बरदस्ती अंदर लाया गया। आखिरकार ये औरत के साथ होता ही क्यों है? उसकी वजह मैं आपको अगर मैं बताऊं, इसकी वजह यही है कि औरत जो है उसको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हमारी औरतों को घरों में जब उनकी शादियां होती है ना, उनकी ससुराल वाले आगे पीछे मैक्सिमम उनको चुप रहने का कहा जाता है, और बाप की तरफ से भी ये सपोर्ट नहीं होती कि आप बाहर जाके अपने लिए बात करें। अच्छा, हम देखते हैं कि जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, उसमें ये कहा जाता है कि 3 में से 1 खातून ऐसी होती है कि जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। आपने ये जो 2 केस बताइए तो काफ़ी हाई प्रोफाइल थे, लेकिन हम अगर अपनी डेली रूटीन में देखते हैं तो ऐसे अगर 3 में से 1 खातून जो है तशद्दुद का शिकार हो रही है, तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन हमने उनको रोकथाम करने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे इस तरह के वाक़यात जो है ख़त्म नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि 40% ख़वातीन ऐसी हैं जिनके साथ इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाती हैं। आपके साथ मतलब एज अ क्राइम रिपोर्टर आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे केसेस आपने कभी देखे हैं कि जहाँ पे ख़वातीन पे तशद्दुद तो हुआ हो, लेकिन वो ये कहा गया हो कि मुझे फैमिली की तरफ से बाउंड्रीज़ हैं या मेरे घर वालों की तरफ से प्रेशर, मैं आवाज़ नहीं उठा सकती, कि क्योंकि ख़वातीन का मोस्टली ये होता है कि उनको पीछे से बैकअप नहीं होता। तो इस तरह की कोई ख़वातीन आपने अपने कैरियर में इस तरह फेस की हों? देखें, ऐसे वाक़यात तो बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं एक वाक़या आपको पेश करता चलूँ। तरनोल में मुझे एक ट्वीट होता है, ट्वीट में एक लड़की मुझे मैसेज करती है कि मुझे घर में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, अगर आप आ सकें, क्योंकि वो तरनौल का इलाका ऐसे इलाका है, वहाँ पे आपको पता आम बंदा नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे हम पुलिस से रब्ता किए, पुलिस, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा, पुलिस ने हमें काफ़ी हेल्प की है वहाँ पे। हम जब जैसे घर पे गए, उस लड़की से मिले, लेकिन उसके वालिदैन कह रहे थे कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं।
اب دیکھیں یہ واقعات ایسے ہوتے ہیں جب بھی کوئی لڑکی اپنی آواز اٹھاتی ہے اس کے پیچھے کچھ چیز لگا دیتے ہیں کہ یا یہ دماغی توازن ٹھیک نہیں، یا یہ جو ہے اس کا کردار صحیح نہیں ہے. اس چیز کو وہ اس کو لگا کے ایک عورتوں کو ایک دباؤ کا شکار کرتے ہیں. اسلام آباد کی بات کی جائے کیونکہ میں اسلام آباد کو کافی ٹائم سے کور کرتا آ رہا ہوں. اسلام آباد میں آج کل جیسے بڑے واقعات جو مقدم ہو گئے یا سارا انعام قتل ہو گیا، اس پہ جو ہے پولیس کافی الرٹ ہو گئی ہے. اب خواتین جو ہے اس کی آواز کو کافی اٹھایا جاتا ہے. اس میں اسلام آباد پولیس کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. جیسے کہ صرف آپ کے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں خواتین پہ جو تشدد ہے وہ دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن وہی بات کروں گا، یہ میں اور آپ اس کو ہم سالو نہیں کر سکتے. یہ اگر جب تک خواتین یا لڑکی یا وہ بہو ہو کسی شکل میں بھی ہو، وہ اس کو آواز خود اٹھانی چاہیے، تب بھی یہ آواز جا کے باہر جائے گی اور جو اس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہوگا. اچھا، 5 میں سے ایک خاتون ایسی ہوتی ہے کہ ڈیٹا جب کلیکٹ ہوا اس میں 21 سے 24 کر لیں یا 23 سال وہ ان کی شادی ہو گئی ہے، لیکن ان میں سے اکثر خواتین ایسی تھیں جو کہ 18 سال سے کم تھیں، ان کی عمر کم تھی لیکن ان کی شادی کر دی گئی تھی، پھر اس کے بعد ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. اس طرح کے واقعات کہاں پہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہیں اور ان کی روک تھام ہم کیسے کریں؟ جی بالکل. دیکھیں میں تو جیسے کہ میں خود KPK کے علاقے سے ہوں، وہاں پہ پہلے زیادہ ہوتے تھے خواتین، جو چھوٹی بچیاں ہوتی تھیں یہاں تک 13 سال 14 سال. اگر میری فیملی کے اندر بھی ایسے پرانی دور کے بات کروں، ابھی تو ماشاءاللہ سے ابھی حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں، لیکن پرانے دور میں 14 سال کی 15 سال کی جو لڑکیاں تو ان کی شادی کروائی جاتی تھی. اس کے علاوہ KPK نہیں، یا پنجاب کی دیہی علاقوں میں جب جائیں گی، سندھ میں جائیں گی، بلوچستان میں جائیں گی، ان کی شادیاں کافی جلدی کرائی جاتی ہے. جب شادی جلدی کرائی جائے، ایک بچہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو ہم بچی کہہ سکتے ہیں، جب بچی ہوتی ہے جب وہ اس کو جب شادی کرایا جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں آگے جا کے سسرال میں کس طرح ٹائم گزاروں گی. جب وہ ٹائم گزارتی ہے تو اس کے برعکس جو ان کے سسرال والے ہوتے ہیں ان پہ ظلم کہہ سکتے ہیں، ظلم بھی کر سکتے ہیں. اس کے روک تھام کے لیے بھی جو ہے ہم سب کو دیکھو، ہم جب اپنی بیٹی کو شادی کراتے ہیں اس کو تو سوچ سمجھ کے کرانا چاہیے. ایک کرائٹیریا رکھنا چاہیے کہ جو بیٹی ہے اس کو 18 سال کے بعد 20 سال کے بعد ان کی شادی کرائی جاتی ہے جب وہ میچور ہو جائے. میچور کی حالت میں جب لڑکی ہوتی ہے اس کو نو ہاؤ کا پتہ ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو میں اس کے برعکس ان کو جواب دے سکوں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں لڑکی تھوڑی سی بالغ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اس کے بعد ڈائریکٹلی اس کی شادی کروا دیتے ہیں، اور تو جس کی وجہ سے لڑکی کو باپ کی طرف سے بھی بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے چپ رہنا ہے اپنے سسرال کے گھر. اور جب آٹومیٹکلی آپ کو پتہ ہے لڑکی جب اپنے سسرال کے گھر جاتی ہے اپنا پورا گھر بار چھوڑ کے ایک انجان کے گھر جاتی ہے، لیکن وہاں پہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ بیان نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ بڑے بڑے واقعات ہمیں جس پہ افیار ہو جاتی ہے، یا کوئی لڑکی جو ہوتی ہے جو پڑھی لکھی ہوتی ہے، اس میں پڑھائی بھی کافی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. جو پڑھی لکھی لڑکی ہوتی ہے وہ آواز اٹھا لیتی ہے، افیار درج کروا دیتی ہے، اپنا درخواست لکھ دیتی ہے. لیکن جو ایسی لڑکی ہوتی ہے جو گھر سے کبھی نکلی نہ ہو، اب مجھے بتائیں وہ کس طرح سے اپنی آواز اٹھائے. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ایجوکیشن. اب دیکھیں ایک لڑکی جس کو تعلیم نہیں ہے تو وہ کیسے اپنے لیے اسٹینڈ لے گی؟ اور موسٹلی یہ دیکھا گیا ہماری سوسائٹی میں، ہم لوگ بینگ اے صحافی کافی ٹائم ہو گیا ہم اس فیلڈ میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن میں اگر 3-4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہو گیا، ان کے فائنینشلی جو حالات ہیں اگر اسٹیبل نہیں ہوتے تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکے کو پڑھا دو، یہ کام آئے گا، لڑکی کو مت پڑھاؤ، اس نے تو گھر جا کے چولہا ہانڈی کرنی ہوتی ہے. یہ کافی زیادہ دیکھا جاتا ہے. اس میں آپ نے کچھ کیسز دیکھے ہوں؟ جی بالکل، بڑے کیسز دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں صرف اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. اوورال پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. وہ بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کافی زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں، ہمارے جو دیہی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی آواز ہم نہیں بن پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ایک ان کو الاؤڈ نہیں کیا جاتا کہ اپنی آواز اٹھاؤ. ان کے والدین کو ان کا فرض بنتا ہے کہ جو اپنی بیٹی کو بیاہ کریں، شادی کروائیں، تو ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ بالکل آواز اٹھا سکتی ہیں. ریسنٹلی ابھی G10 میں کالج تھا، وہاں پہ واقعہ ہوا ہے بچی کے ساتھ. اس نے اپنے شروع میں تو ہمیں یہ ملا کہ وہ جہاں باک ہو گئی ہے، لیکن بعد میں جب ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اس کے ہاتھوں کے رگ کٹے ہوئے تھے. تو ابھی بھی وہ کیس ابھی چل رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، کہنے کا مقصد یہ کہ وہ بچی کیوں اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہے؟
وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ کاٹی. کوئی وجہ ہوگی تو وہ اپنے روزمرہ زندگی سے تنگ ہو کے اس نے اپنے نفس کاٹے ہیں. تو اس طرح کے واقعات دیکھیں, یہ اسلام آباد ہے, یہاں پہ سوشل میڈیا, یہاں پہ میڈیا اس چیز کو آواز اٹھا لیتی ہے. مجھے بتائیں سمیرا کہ پنجاب کے دیہی علاقوں میں, KPK کے دیہی علاقوں میں, بلوچستان ہو گیا, سندھ کے دیہی علاقوں میں اس طرح کے کتنے ہزاروں واقعات ہوں گے. یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے ان چیزوں کو ہم اجاگر کریں. یہ تب بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین جو ہیں ان اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماؤں کو اور اپنی بہو کو سپورٹ کریں. بہت اچھی بات کی ہے ثاقب آپ نے, جس طرح سے ایک ایگزامپل دی ہے کہ اس لڑکی کے ہاتھ جو تھے اس پہ زخم تھے. تو کہیں نہ کہیں دیکھیں یہ جس طرح سے پروگرام کا مقصد بھی ہے پہلی دستک. یہ تشدد کے جتنے واقعات تھے, اس لڑکی کا واقعہ ہو, نور مقدم کا ہو, جتنے بھی واقعات ہیں ان کی کہیں نہ کہیں سے آغاز ہوا تھا, کہیں نہ کہیں اس تشدد کی پہلی ابتدا ہوئی تھی. لیکن انہوں نے کبھی کبھی ہم اگنور کر دیتے ہیں, ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. اور اکثر ہم خاندان دیکھتے ہیں وہاں پہ جب ایک بیٹی کو تھپڑ مارا جاتا ہے, اس پہ تشدد کیا جاتا ہے, تو پہلے ہم کہہ دیتے ہیں نہیں آپ کو ایڈجسٹ ہونا ہے, ایک ٹائم دو, ایڈجسٹ ہونے کا کہو. لیکن آغاز تو ہو گیا ہے, فیملی کو ادھر سپورٹ کرنا چاہیے کہ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی سے بھی ہاتھ گوا بیٹھتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ثاقب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. جس طرح سے خواتین پہ تشدد کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اس حوالے سے ہم نے ایک اپنا فرض ادا کیا ہے کہ ان واقعات کو آگے لا سکیں کیونکہ جو سامنے آئے ہیں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, ان کی روک تھام کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے. اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور کبھی بھی اپنی آواز کو بند نہ کریں. اگر آپ کے ساتھ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو آپ اپنے لیے آواز اٹھائیں. ناظرین, اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.